وعلى آل الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو قیامت والے دن میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج کے درس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، یعنی باہمی پیار، الفت، عقیدت اور محبت رکھنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی کو اگر عربی میں کہیں تو الحب فی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، کیا اس کا بھی کوئی اجر و ثواب ہے یا کہ نہیں؟ جو روایت میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میدان محشر میں جب تمام مخلوقات جمع ہوں گی تو رب ذوالجلال انسانوں سے مخاطب ہو کر اعلان فرمائے گا کہ این المتحابون بجلالی، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے اور باہمی الفت و محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ اور ساتھ ہی حکم ہوگا الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی او کما قال، فرمایا وہ سامنے آئیں جو مجھ سے میری رضا کے لیے میرے بندوں سے پیار کرتے تھے، آج جب کوئی سایہ نہیں ہے، سورج اپنے جوبن پر ہے، تپش پر ہے، آج کوئی سایہ نہیں ہے، میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، اپنے کرم کا سایہ عطا فرماؤں گا کہ جب آج کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ میدان محشر ہو اور ایک تو اللہ تعالیٰ کا جلال اور وہ غضب، اور پھر تانبے کی زمین اور سورج سر کے قریب سوا نیزے پر سورج ہے، آگ برسا رہا ہے، اور کوئی اپنے پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہے، روایت میں آتا ہے کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی کاندھوں تک، اور کوئی اپنے پسینے میں غوطہ کھا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت پسینہ اس طرح کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ اس کیفیت میں بندے کو اگر سایہ مل جائے اور وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ وہ کس وجہ سے ملے گا؟ فرمایا جو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر باہمی محبت کا یہ درجہ اور یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، فرمایا کہ ایک شخص کسی ایک بستی میں رہتا تھا اور وہ دوسری بستی میں رہنے والے کسی مومن بھائی سے، مسلمان بھائی سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور فارسد اللہ له علی مدرجتہ ملکا، تو ایک بھائی جو دوسرے بھائی سے محبت کرتا تھا وہ اس سے ملاقات کے لیے چلا، اس کی زیارت کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جب اس نے سفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ فرشتہ اس کے راستے میں آیا، راستے میں آ کر فلما اتی علیہ قال این ترید، جب وہ فرشتہ آیا تو اس کو راستے میں مل کر کہتا ہے بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیا ارادہ رکھتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے عرض کی قال ارید اخا فی هذه القریہ، اس نے کہا کہ میرا بھائی فلاں بستی میں رہتا ہے، فلاں علاقے میں رہتا ہے، فلاں موضع میں رہتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ اس فرشتے سے نے اس سے پوچھا قال هل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے، کوئی نعمت کی ہے، کوئی احسان کیا ہے کہ تو اس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے یا اس کی جزا اور بدلہ دینے کے لیے جا رہا ہے؟ قال لا غیر انی احببتہ فی اللہ، تو پھر وہ آگے کہے گا نہیں اس نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی احسان کے بدلے کے لیے نہیں جا رہا، کسی جزا کے لیے نہیں جا رہا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہا، صرف یہ بات ہے کہ انی احببتہ فی اللہ، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، اس سے اللہ کی رضا کے لیے میں محبت کرتا ہوں، اور وہ محبت مجھے کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو پیار ہے، جو الفت اور محبت ہے، ہمارا باہمی تعلق اور ربط ہے پیار اور محبت کا، اس کی تکمیل کے لیے میں جا رہا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ الیک، پھر اب فرشتہ بول کر کہے گا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور سن لو بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تو میری رضا کی خاطر اس بندے سے پیار کرتا ہے، میں رب ہو کر تو اس سے پیار کرتا ہوں، جس طرح تو میرے بندے سے پیار کرتا ہے، میں تمہارا رب ہو کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، مگر رب فرماتا ہے جس طرح تو اس سے پیار کرتا ہے میں تو اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس حدیث سے صحیح سے پتہ چلا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بغیر کسی اور مقصد کے، اللہ کی رضا کے لیے اس لیے جاتے ہیں جی کسی صالح آدمی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کہ اس کی زیارت ہو جائے گی، کسی عالم دین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس سے کچھ اس کی صحبت کا کچھ لمحہ کچھ وقت میسر آ جائے گا، کوئی یہ دین کی رہنمائی حاصل کریں گے، یا اور کوئی نیک آدمی اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یا ویسے کوئی مسلمان ہے بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو ریزن اور سبب ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ 6 کام اور بھی ہوں بیچ میں سے، قرض بھی لینا ہو، لین دین بھی کرنا ہو، کوئی سودا بازی بھی کرنی ہو، اور بھی 8-10 کام نپٹانے ہو، بیچ میں یہ بھی کہہ دے نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ کم از کم پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔
اللہ کی رضا کے لیے یہ ہے خالصتاً، بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی حاجت کے، صرف اس سے ملاقات کے لیے جائیں تو جس طرح اس کی محبت تمہیں وہاں لے کے جاتی ہے، اس طرح رب ذوالجلال بھی اس پیار کے بدلے تم سے پیار کرنا شروع فرما دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ، اور ہر ارشاد ہی حضور کا مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد سے روشنی حاصل کر کے اپنی عاقبت سنواری جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل، حضور آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، احب قوما ولم یلحق بهم، کہ وہ کسی قوم سے پیار کرتا ہے، کسی شخص سے پیار کرتا ہے، کسی گروہ سے وہ پیار کرتا ہے مگر اس سے ملا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی، ان کی صحبت اس کو میسر نہیں آئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا سن لو قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے۔ اس روایت کو ذرا تھوڑا سا کھول کر میں بیان کروں تو طبیعت مچل جاتی ہے، یعنی جن ہستیوں کے ساتھ آپ کا پیار ہے مگر آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ظاہر ہے بندہ مومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اور وہ کون سا مومن ہے جس کے دل میں حضور کا پیار نہیں، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اس کے تو اندر ایمان گزرا ہی نہیں ہے۔ ایمان نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اس کی جان، مال، اولاد، والدین سے بڑھ کر میں اس کا محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی وہ والدین سے اتنا پیار نہ کرے جتنا رسول اللہ سے کرے، وہ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہ کرے جتنا کملی والے سے کرے، وہ اپنے مال و اسباب سے اتنا پیار نہ کرے جتنا رسول اللہ سے کرے، اور اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہے، اور یقیناً بندہ مومن کی محبت ہے حضور سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل یہ محبت آپ کو رسول اللہ کے قدموں کا سایہ عطا فرمائے گی۔ المرء مع من احب، فرمایا بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو ظاہر ہے جس کی محبت حضور کے ساتھ وہ حضور کے ساتھ ہوگا، جس کی محبت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو کل ان کے ساتھ ہوگا، محبت فاروق اعظم کے ساتھ ہو ان کے ساتھ ہوگا، محبت حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو ان کے ساتھ ہوگا، محبت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ مولا علی کے قدموں میں ہوگا، محبت حسنین کریمین طیبین طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادوں کے ساتھ تو ان کی معیت میں ان کے قدموں میں ہوگا، محبت آل محمد کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہوگا، محبت صحابہ کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہوگا، محبت اولیاء امت کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہوگا، محبت ائمہ طاہرین کے ساتھ تو ان کے قدموں میں ہوگا، اور ظاہر ہے آپ کی محبت غوث اعظم کے ساتھ، تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن آپ حضور غوث اعظم کے سائے میں ہوں گے۔ آپ کی محبت ہے داتا صاحب کے ساتھ، آپ کی محبت ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ، آپ کی محبت ہے امام الفقراء حضرت سیدنا امام بری سرکار کے ساتھ، آپ کی محبت ہے تاجدار گولڑا قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ، آپ کی محبت ہے تاجدار سلطان پور شریف کے ساتھ، آپ کی محبت ہے اللہ کے اولیاء کرام کے ساتھ، جو تو جن کے ساتھ آپ کی محبت ہے
سرکار کے فرمان کے مطابق المرء مع من احبا، جس کے ساتھ محبت ہے تو اللہ قیامت والے دن انہی کے کرم اور رحمت اور شفقت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ، جب جن کے ساتھ محبت ہے انہی کا قرب ملے گا، انہی کی رفاقت ملے گی، انہی کی سنگت ملے گی، انہی کی غلامی ملے گی، انہی کا سایہ ملے گا۔ جب ان کا سایہ ملے گا تو انشاءاللہ میدان محشر کا یہ مشکل مرحلہ بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعا پڑھی بھی ہے، سکھائی بھی ہے نا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا اللہ، یعنی جب نزع کی تکلیف آئے نا، یہ بڑی مشکل گھڑیاں ہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے نزع کا، اور اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ تصور کرنے سے بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ فرمایا اس وقت شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، مسرت، یعنی اس وقت مجھے نزع کی تکلیف نہ ہو اور سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہو، پردہ ہٹ جائے، نقاب اٹھ جائے، رسول اللہ کا جلوہ جہاں آ رہا سامنے ہو، جب حضور کا دیدار دیکھیں اور اسی خوشی میں میری روح پرواز کر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا الہی گرمی ہے محشر سے جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، اس کا مطلب نہیں پتہ، لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب محشر میں شور پڑے گا، اس کو پکڑو، کھینچو، کسیٹو، ظاہر ہے جرم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں۔ جب یہ شور پڑے تو اس وقت کیا کریں؟ امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دامن کرم میں، حضور کے دامن کرم میں امن ہے، سکون ہے، شفقت ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہی کرم ہے۔ فرمایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کا سایہ نصیب ہو جائے، حضور کا ساتھ ہو جائے۔ اور یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑکیں بدن، تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ تو حضور کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ظاہر سرکار کی معیت نصیب ہوگی اس کو۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا، صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد جتنی خوشی اور مسرت کا اظہار اس ارشاد پر کیا، اتنا کسی اور ارشاد پر نہیں کیا، کہ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے اسی کی سنگت مل جائے تو اور کیا چاہیے، اور سرکار کی غلامی مل جائے تو پھر میدان محشر میں بھی ہم یہ نعرہ لگانے کا حق رکھتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جس کو مل جائے، اور یہ سوچنا چاہیے، اپنی محبتوں کا زاویہ متعین کرنا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ آج فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی بے ادب، بد نصیب، گستاخ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں، خطاؤں کی نسبتیں کر رہے ہیں، اور کچھ بد نصیب بدبخت ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے چیلے بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ان بے ادبوں کے ساتھ ہیں کل ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، اور جو سیدہ کائنات کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے مداح ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے غبار راہ کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ان کی عزت، عظمت، تعظیم، تکریم، توقیر، شرف و مجد اور طہارت اور شان و شوکت پر صدقے واری جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل جب تقسیم ہوگا یہ معاملہ، یہ بے ادب جو ان کی بارگاہ میں عرضہ سرائی کرتے ہیں وہ یزید کے قدموں سے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ سیدہ کائنات کے نوکر امام حسن اور امام حسین کے قدموں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ فیصلہ خود کر لیں، جو یزید کے ساتھی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، اور جو حسین کے نوکر ہیں اللہ ان پر کتنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ لہذا اپنی محبتوں کا زاویہ
درست کرنا چاہیے کہ محبت کس سے ہے، کس سے پیار کرتا ہوں، جس سے پیار ہے اسی سے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں پاکوں کی محبت عطا فرمائے، اور محبت ہے اللہ اس محبت پر قائم رکھے اور انہی کی غلامی عطا فرمائے، اور انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حشر بھی آسان فرما دے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، رواہ ابو داؤد۔ فرمایا اعمال میں سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض کیا جائے۔ یعنی جس سے نفرت آپ کو، کافر سے نفرت ہے، منافق سے نفرت ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے دھوکہ کرتا ہے، وہ حضور نبی علیہ السلام کا بے ادب ہے، اس وجہ سے آپ کو اس سے بغض ہے، اور اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ اور جس سے محبت آپ کو، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ مثال کے طور پر میں ابو جہل بدبخت ملعون کا نام لوں تو آپ سب کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، اور میں اس کے مقابلے میں حضرت بلال کا نام لوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ کتنی محبت ہے آپ کو۔ آپ حضرت بلال کا نام آیا تو آپ کے چہرے پر رونق آ گئی ہے۔ بھئی کیوں آئی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کا محبوب ہے، حضور کا عاشق ہے۔ اور دوسرے بدبخت کا نام لیا ابو جہل کا تو آپ کے دل میں نفرت کے جذبات آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور گستاخ اور بے ادب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔ تو اب ابو جہل سے نفرت رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا، اسی طریقے سے آل بیت کے گستاخوں سے نفرت رکھنا اور آل بیت سے پیار کرنا، صحابہ کے گستاخوں سے نفرت رکھنا اور صحابہ سے پیار کرنا، اولیاء کے بے ادبوں سے نفرت رکھنا اور اولیاء کرام سے پیار کرنا، یہ صرف عمل ہی نہیں، یہ عملوں میں سے بہترین عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوبصورت جزا عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں حسین رہتے ہیں تو اس دل میں یزید کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آگ اور جو ہے نور، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اندھیرا اور اجالا کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ فیض ہر کس و ناکس کی دست رس میں نہیں، یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر محفل سجانے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے باہمی ملاقات کرنے والوں، اور میرے راستے میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی ان سے میں رب ہو کر پیار کرتا ہوں، ان لوگوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ امام بہقی نے اس کو نقل کیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا للہ واحد فی المشرق والآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ، او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں، ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں رہتا ہے، یعنی ایک دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہے اور دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں رہتا ہے، مگر ان کا میں ایک قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ تحابا فی اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دنیا میں مل نہیں سکے، باہمی ملاقات نہ ہو سکی، کوئی اکٹھ اور اجتماع نہ ہو سکا، مگر محبت ہے، ملاقات نہیں محبت ہے، اکٹھ نہیں پیار ہے، ظاہری کوئی زیارت کا معاملہ نہیں، مگر محبت اور پیار میری رضا کے لیے
ان کے سینوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان دونوں کو جمع کرے گا، جمع کر کے فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تو میری رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ یعنی ایک پہلے گزر گیا بے شک، دوسرا بعد میں آیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ بھی محبت ہے شہنشاہ بغداد کے ساتھ، کئی نام لے لیں، مثال کے طور پر بار بار حضور غوث پاک کا نام آتا ہے، چلو اس مسجد کا نام حضرت سید سجاد اسیر کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آپ کی محبت ہے امام زین العابدین کے ساتھ، پیار ہے ان کے ساتھ، دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی، زیارت نہ ہو سکی، رفاقت نہیں ملی، خدمت میسر نہیں آئی، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جمع کرے گا، وہ محبوب ہیں آپ محب ہیں، دونوں کو جمع کر کے رب تعارف کروائے گا، فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہے نبی کا بیٹا، یہ ہے علی کا پوتا زین العابدین جس کے ساتھ تم میری رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ پھر اس وقت جب رب تعارف کروائے گا تو آپ بتائیے پھر کیا کیفیت ہوگی؟ شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے یہ پیار کیا جائے۔ یہ محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، باہمی ایک دوسرے سے پیار کیا کریں، محبت کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں، باہمی پیار محبت۔ یہ میرا اور آپ کا جو تعلق باہمی محبت کا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کوئی خاندان کا رشتہ نہیں، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ محمد کی وساطت سے یہ نسبت میری تیری ہے، حقیقت میں یہ ان کی ہے، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ حضور کی وجہ سے، دین اور اسلام کی وجہ سے جو آپس میں پیار کیا جاتا ہے، یہ دنیا میں بھی برکت کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نجات اور مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے اہل ایمان سے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔